کیا رشتہ داری ختم ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنے اپنوں سے دور ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں ایک دوسرے کی تکلیفوں کو سمجھنے کی قوت ختم ہو رہی ہے؟ ہاں، آج کے دور میں یہ سب چیزیں ہم لوگوں میں سے ختم ہو چکی ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے سے اگر ملتے ہیں تو اپنے کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے ہی ملتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مدد کرنا ہی بھول گئے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنا ہی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، خود کے لیے ہمیں کچھ کام کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد ہم وہ سب بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہی سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے آج اتنے بیزار ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی کی ترقی ہو یا کسی کی خوشی ہو، اس سے اپنے ہی اندر لوگوں سے حسد ہونے لگتی ہے، لوگوں کی خوشیوں سے تکلیفیں ہونے لگتی ہیں۔ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کو فوراً پلٹ کے جواب دیتے ہیں۔ کیا ہمارا جواب دینا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے خاموش رہنے سے ہمارا اگر رشتہ بچ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، تو کیا ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے؟ کیا جواب دینا اتنا ضروری ہے؟ لیکن ہم ہر چیز اپنی انا پہ لے لیتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا کیسے بول دیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ ایک خاموشی میں ہی ہر چیز کی خوشی رہتی ہے۔ اگر ہم خوش رہیں گے تو ہماری زبان پہ قابو رہے گا اور بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب ہم چپ رہیں گے تو سامنے والا خود بخود شرمندہ ہو جائے گا کہ میں اس کو اتنا کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے پلٹ کے کوئی جواب ہی نہیں دے رہی، تو وہ خود بخود اس چیز پہ شرمندگی احساس کرے گا کہ اس کی تربیت میں اور ہماری تربیت میں کیا فرق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر انسان کا پلٹ کے جواب دیں، جب تک کہ سامنے والا ایک حد تک ایک لمٹ کراس نہ کر دے، تب تک ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم جواب دیں۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، پہنچانے دو، اس کے لیے اللہ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کا اجر اللہ دے گا۔ کوئی آپ کو غم دے رہا ہے تو اللہ اس کے بدلے آپ کو خوشی دے گا۔ دیکھیے، ہم اللہ کو، اس کی آنے والی نعمتوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہر چیز کا خود فیصلہ کرنے چل دیتے ہیں کہ نہیں، اس نے ایسے بولا ہے تو ہم بھی پلٹ کے جواب دیں گے، ہم کیوں چپ رہیں؟ نہیں، یہ چیز ہمارے معاشرے میں آج بہت غلط سوچ بن گئی ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں تو اس کا صرف ہم ذکر اللہ سے کریں، کیونکہ جب ہم لوگوں سے ذکر کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں کسی کے سامنے، حالانکہ وہ کیا سوچ رکھ رہا ہے، اچھا اس نے مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں، اب میں اس کی باتوں کو آگے بتاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مزہ آتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو ہماری ہر ایک بات پہ پردہ ڈالتا ہے، ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمیں صحیح اور غلط بتاتا ہے۔ لیکن ہم آج دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے آگے خدا بھی ہے۔ اگر ہم اس سے اپنی دل کی بات کہیں، اپنی دل کی بات رکھیں، تو وہ ضرور سنے گا۔ آج جو بھی مجھے سن رہا ہے، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے یہی کہنا چاہوں گی، میں مانتی ہوں آج کے وقت میں بہت لوگ تکلیف میں ہیں، میں مانتی ہوں آج کا وقت ایسا آ گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر انسان کے گھر میں پریشانیاں، ہر انسان کے گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ دیکھیں کہیں آپ کی وجہ سے، آپ کے کسی گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں آپ نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیفیں دی ہوں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہم بہت کچھ بول دیتے ہیں غصے میں آ کے، لیکن ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے۔ اور اللہ ہمیں کس طرح دکھائے؟ اللہ ہمیں اسی طرح دکھائے گا۔ تو ہمیں دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے بہتر ہے، ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو اس کو دکھانے سے بہتر ہے اگر ہم اپنے اندر غلطیاں دیکھیں، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم صحیح ہیں اپنی جگہ پہ؟ اگر آپ یہ چیز نوٹس کرنے لگیں گے نا
کہ نہیں میرے وجہ سے میں نے یہ چیز ایسے بول دی تھی تو شاید اس کا دل دکھا ہوگا، تو دیکھیے گا آپ کو خود بخود ایک سکون آنے لگے گا۔ جب آپ اپنی غلطیوں کا احساس کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کو بہت سکون ملے گا، کیونکہ وہ اللہ پھر آپ کو معاف کر رہا ہوگا کہ میرے بندے نے اپنی غلطی کا احساس کیا۔ لیکن بندہ غلطیوں پہ غلطی کرا جائے اور وہ ایک پل کے لیے احساس نہ کرے کہ وہ کس کا دل دکھا رہا ہے، تو اللہ اسے اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اور تکلیفیں دیتا ہے کہ کب تک اسے احساس نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں دوسروں کو جواب دینے سے بہتر اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کو غلطیاں ضرور دکھاتے ہیں، سناتے ہیں تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا، کہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ ہمیں سناتا ہے کہ تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا؟ پہلے وہ ہمیں معاف کرتا ہے، پہلے وہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ یہ بندہ کہاں تک جائے گا، کیا کرے گا۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ اس سے پہلے اللہ ہمیں کوئی کسی مصیبت میں ڈالے، ہم خود اپنے گناہوں کا احساس کریں، ہم خود اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور اس پہ ہم کام شروع کریں، ہم لوگوں کا دل نہ دکھائیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تو شاید آپ لوگوں کو ذہنی سکون بہت ملے گا۔ کیونکہ جب آپ دیکھو گے نا کہ آپ نے کسی کو اپنے دل سے معاف کیا ہے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ دیکھو گے نا کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہو اور میں اسے معاف کرتا ہوں، تو آپ دیکھو گے ایک الگ سی اپنے اندر کشش محسوس کرو گے، ایک الگ سی احساس ہوگا کہ یہ ضرور کچھ اللہ کی طرف سے ہے کہ میں نے اسے معاف کیا، تو ہو سکتا ہے اس نے مجھے معاف کر دیا ہو، میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا ہو، تبھی مجھے آج اتنا سکون مل رہا ہے۔ تو میں یہی چاہتی ہوں دوستوں کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آج ہماری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، گانا بجانا، صبح اٹھ کے گھروں میں گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، نمازوں کا ٹائم ہوا ہم نے کچھ دیر کے لیے اذانوں کو سننے کے لیے گانوں کو بند کر دیا یا گھر کے کاموں کو روک دیا، لیکن پھر ہم نے وہ چیز شروع کر دی، تو یہ سب گناہوں کی طرف ہے۔ آپ لوگ ہر انسان اپنی آخرت کا سوچے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہاں کچھ نہیں رہنا ہے، ہم سب کو اس خدا کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ خدا کے لیے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں، خدا کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں خدا کی طرف سے۔ آپ ایک بار یہ سب کر کے دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ زندگی میں کچھ نہیں رکھا، لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں، پل میں سانسیں نکل رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے یہی دل سے گزارش ہے، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے آگے جھکیں، اپنی انا پہ بالکل نہ لے جائیں، اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ چلو ہم جھک جاتے ہیں، ہم بڑے ہیں تو کیا ہوا، یا ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، ہم جھک جاتے ہیں۔ اگر ہر انسان ایسا کرنے لگے تو بہت کچھ زندگیوں میں صحیح ہو سکتا ہے۔ میں یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اس چیز پہ غور کریں۔ اللہ حافظ۔